نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام استاد مکرم، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مزید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مزید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مزید جس ذات کی طرف سے نازل ہوئی وہ ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مزید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانی زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مزید وہ فرشتہ لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ جو رب کائنات کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہے. قرآن مزید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مزید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، ذرا اسلاف سے قرآن مزید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مزید سے میں نے اب تک ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام گجالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ قرآن مزید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل تو اتنا ہے کہ 1400 سال علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام اعظم کسی نے احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ قرآن میں نے ایک دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت کی. اللہ سے میں نے پوچھا، یا اللہ تیری سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا، سمجھ کر پڑھ تب بھی تجھے پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پسند ہے؟ جواب ملا، اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہے، یا تو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہے. شاعر پڑھنے پہ مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. ہر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.